رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رمضان ٹرانسمیشن میں اس رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا اور اس کا پہلا عشرہ اپنی رحمتوں کے ساتھ رواں دواں ہے، اور یہ پہلا عشرہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمہ، یعنی اس رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور رحمت سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عشرہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں 2 جمعے عطا فرمائے۔ ایک الحمدللہ یکم رمضان مبارک کا جو دن تھا وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور آج کا دن بھی جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور جو عشرہ رحمت ہے اس کا اختتام بھی ہوگا، یعنی پہلے عشرے کے اندر جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں 2 جمعے مبارک جمعے عطا فرمائے۔ تو آج کا دن بھی جو ہے ناظرین جمعے کا دن ہے، اور برکتوں والا دن ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، 2 سعادتیں جمع ہو گئی ہیں، 2 فضیلتیں جمع ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آج کے دن کی برکات عطا فرمائے۔ اور جمعے کا دن انتہائی بابرکت دن ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے پورے 12 مہینوں میں، اور جمعے کا دن جو ہے وہ 7 دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اس کو سید الایام کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس دن کی خاص عبادت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنا۔ تو لہذا کثرت کے ساتھ جمعے کے دن درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا الشہر شہر عظیم قد اذلکم شہر مبارک، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ عظیم مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے جو شہر مبارک ہے، جس کو بابرکت مہینہ کہا گیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کو شہر الصبر کہا گیا ہے، اور فرمایا الصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، اور اس کو شہر المواسات کہا گیا ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ، شہر یزداد فیہ رزق المومن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، شہر المبارک یعنی ایسا مبارک مہینہ کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جیسے ہی رمضان داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وہ فتحت ابواب الرحمہ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت روزانہ جو ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں، پکارتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معافی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی سوالی جو مجھ سے کسی قسم کا سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ یہ پکار کا سلسلہ صبح صادق تک رہتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر۔ تو ناظرین، اس سے مبارک اور بابرکت مہینہ کون سا ہو سکتا ہے؟
اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اغلقت ابواب جہنم، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ناظرین، جہنم کے دروازے بند، اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ ایسے اعمال ہی بندے سے، مومن سے صادر نہیں ہوتے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ ایسا کوئی وہ عمل ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ حضور کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ تو یہ بھی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس امت کے لیے، اس امت کے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دشمن کو قید کر دیا۔ جب انسان کا دشمن قید ہو جائے تو انسان بے فکرہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اس دشمن کو بند کر دیتے ہیں جو وساوس کے ذریعے سے اور جو اپنے شیطانی چالوں کے ذریعے سے ہمیں ورغلاتا ہے، ہمیں بہکاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے وہ مواقع ہمیں عطا کر دیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کر لیں۔ تو یہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں، ان سے نافرمانیاں ہوتی ہیں اور وہ عبادات کا اہتمام نہیں کرتے، فرائض کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کرتا ہے، اور لیکن نفس جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ جو نفس 11 مہینے تک گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے، اور اس کے اندر اتنے گناہوں کے اثرات پڑ جاتے ہیں کہ وہ اثرات ختم ہوتے ہوتے جو ہے وہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالا جائے اور لوہے کو پھر وہ گرم کرنے کے بعد اس لوہے کو باہر رکھ دیا جائے تو بھٹی سے باہر آنے کے فوراً بعد وہ لوہا ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کو ٹھنڈے ہوتے ہوتے جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر جو گناہوں کی جو نجاست ہے، گناہوں کی جو گرمی ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جب ایک انسان پہلے دن سے ہی روزہ رکھ کر عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے نفس جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نفس جو شہوتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے، وہ ہے ناظرین روزہ۔ روزے کے ذریعے سے انسان کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے ایک سرکش گھوڑا جو ہے جب وہ بدک جائے تو اس کو جب قابو کرنا ہو تو اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے، تو پھر وہ کچھ دنوں کے بعد سدھر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا جو نفس ہے یہ سرکش ہو چکا ہے، تو لہذا اب اس کو بھوکا رکھا جائے گا، بھوک کے ذریعے سے اس کی خواہشات کو ختم کیا جائے گا اور عبادات کے ذریعے سے اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا۔ روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن رمضان مبارک کے اندر 5 نمازوں کے علاوہ جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اس نفس کے اوپر بوجھ پڑے۔ جب اس کے اوپر بوجھ پڑے گا تو یہ نفس جو ہے مغلوب ہونا شروع ہوگا، اور پھر یہ نفس سفر کرتا ہوا لوامہ تک پہنچے گا، پھر لوامہ سے انشاءاللہ مطمئنہ تک، آخری عشرے میں مطمئنہ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے ناظرین جو پہلے دن سے ہی رمضان کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو جن کے نزدیک رمضان ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو لہذا اولو رحمہ، یہ رحمت کا سبب ہے مسلمان لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، گناہگاروں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا موقع عنایت کیا کہ وہ اس مہینے کے اندر برکات سمیٹیں اور اللہ رب العزت کی مغفرت کو، اللہ رب العزت کی رحمت کو طلب کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیوں ناظرین؟ اس لیے کہ صبر ایک اتنی بڑی صفت ہے کہ جو انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے گرتا نہیں ہے، اور صبر جو ہے وہ انسان کو کھڑا کر دیتی ہے، صبر انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، صبر انسان کے اندر اولو العزم بنا دیتی ہے اس کو، اور یہ ایک طاقتور انسان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو چکا ہے۔ آتا ہے کہ بابر بادشاہ سے جب پوچھا گیا کہ تم نے پورے ہندوستان کے اوپر حکومت قائم کی تو تمہاری حکومت کی بنانے کی اور قائم کرنے کی جو بنیادی وجہ تھی تو وہ کیا تھی؟ اس نے کہا کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اندر صبر کو پیدا کیا، اور کہا کہ ایک دفعہ میرا دشمن شبانی خان جب اس کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں اور میرے جسم پہ خارش کا مرض ہو چکا ہے۔ ناظرین، جس کو خارش کا مرض ہو جائے تو وہ بغیر ہر وقت اس کو چبھن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، وہ کھجاتا ہے اور اس کے زخم سے خون نکلتا ہے اور اس کو کپڑوں سے الجھن ہوتی ہے۔ تو لہذا
اسی طرح بابر بادشاہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے بغیر کپڑوں کے بیٹھا رہتا تھا اور مرہم لگا کے رکھتا تھا۔ اب شیبانی خان کو پتہ چلا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا مذاق اڑاؤں گا میں، اور یہ بڑا ہندوستان کا بادشاہ بنا پھرتا ہے، میں جب اس کے سامنے جاؤں گا تو دیکھتا ہوں کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ انسان کی انتہائی درجے خباثت ہوتی ہے کہ جب اس کو پتہ چلے کہ اس کا دشمن جو ہے وہ بیمار ہے، اس کا دشمن جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس کی تکلیف اور اس کی بیماری سے اس کو راحت پہنچے، تو یہ تو انسان ہونے کی صفت تو نہیں ہوتی، یہ تو جانوروں کی صفت ہوتی ہے۔ شیبانی خان آیا، بابر بادشاہ کہتا ہے ظہیر الدین بابر کہ میں نے جو ہے وہ شاہی لباس پہنا، اور شاہی لباس پہننے کے بعد تیار ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب وہ جو ہے کئی گھنٹوں تک میرے سامنے بیٹھا رہا، اور میں نے کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ میرے جسم پہ انتہائی درجے خارش ہو رہی تھی، لیکن میں نے صبر کا مظاہرہ کیا، میں نے اپنے جسم کو کھجایا نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا دشمن جو ہے وہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں، میں بیمار ہوں۔ تو کہتا ہے وہ دن تھا جس دن میں نے صحیح معنوں پہ ہندوستان کو فتح کیا۔ اپنے آپ کو فتح جب کر لیتا ہے انسان، وہ پوری دنیا کو فتح کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی افکار کو، اپنی جو ہے وہ شہوتوں کو، اپنی نظروں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پورے جسم کو جب ایک انسان اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے تو حقیقی معنوں میں اب وہ انسان جو ہے، اس کو کہتے ہیں صابر، اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان، اس کا پورا ملکہ اور پوری قوت جو ہے اس کو اپنے نفس کے اوپر، اپنے وجود کے اوپر حاصل ہو چکی ہے۔ تو لہذا تو وہ اصل جو ہے مقابلہ انسان کا اپنے آپ سے ہوتا ہے ناظرین، پوری دنیا سے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو روزہ ہے وہ انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور صبر آپ کو پتہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو میں اجر عظیم عطا فرماتا ہوں، بغیر حساب کے جو ہے اجر عطا فرماتا ہوں، ثواب عطا فرماتا ہوں۔ ان کا اجر جو ہے وہ کوئی گن کے ان کو نہیں ملتا۔ تو لہذا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے صبر کر لیا اور جس نے معاف کر دیا، یہ اولو العزم لوگوں کے کام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شاندار لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو روزے نے صحیح اپنے اثرات دکھائے، رمضان نے ان کے اندر صحیح جو ہے وہ صبر کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ تو لہذا اگر ہمارے اندر صبر پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزے کو صحیح طور پہ نہیں رکھ رہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرنے کی تلقین کرو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ تو یہ صبر کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا ناظرین؟ یہ صبر کا جذبہ پیدا ہوگا رمضان کے روزے رکھنے سے، کیونکہ یہ جو مبارک مہینہ ہے شہر الصبر اس کو کہا جاتا ہے، اور اجر کیا ہے اس کا؟ اجر جو ہے ثواب الجنہ، اس کا اجر، اس کا ثواب جنت ہے۔ تو لہذا ناظرین روزے کا اور صبر کا ایک خاص تعلق ہے۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میرا جسم پیاس کی اس کے احساس سے جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمزوری آ چکی ہے، میرے گلے کے اندر جو ہے خراشیں پڑ چکی ہیں، گلا ڈرائی ہو چکا ہے، پیاس کے بغیر میں بول نہیں پا رہا۔ اب کیوں کہ پانی کیوں نہیں پینا؟ اس لیے نہیں پینا کہ روزہ ہے، گرمی کی شدت تنگ کر رہی ہے، تپش ہے، اور کیا کہ جی روزہ ہے، پانی نہیں پینا، روزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسے روزے پسند ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب آئے، جب سخت گرمیوں کے دن ہوں، اور گرمیوں سورج کی تپش ہو، اور جو ہے وہ ریتیلی جو زمین ہوتی ہے ریگستان کی زمین، اس کے اندر گرمائش ہو، اور میں جو ہے دن لمبا ہو، اور میں جو ہے وہ روزے سے ہوں۔ تو لہذا اس وقت جو ہے صحیح معنوں پہ روزہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو لہذا رمضان کا تو مطلب یہی ہے کہ ایسی تپش اور ایسی گرمائش جو جلا دے۔ تو لہذا جب انسان روزہ رکھے تو اس کے گناہوں کو جلا دے، اسی لیے اس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اب صبر روزے سے پیدا ہوگا، یہ بے صبری ختم کریں۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم روزے دار نہیں بلکہ روزے بزدار ہو جاتے ہیں، روزے بردار ہو جاتے ہیں، کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ روزہ بردار ہو گئے ہم لوگ، کہ جی اب ہر وقت
کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں یار مجھ سے زیادہ بات نہ کرو، میرا روزہ ہے. کوئی فلانی بات ہوئی تو کہتے ہیں بھائی میرا روزہ ہے. گھر میں بچے کچھ تھوڑا سا شور کر رہے ہیں، ان کے اوپر چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا روزہ ہے. بیوی کے اوپر چیخ رہے ہیں، میرا روزہ ہے. یعنی ہر جگہ کام پہ ہر جگہ کہ جی روزہ ہے. تو یہ روزہ دار تو نہیں ہوا، یہ روزہ بردار ہو گیا، اور غصہ آ رہا ہے، اور جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. اچھا بہت سارے لوگوں سے پوچھو بھائی کیا وجہ ہے اتنا غصہ رمضان میں کیوں آتا ہے؟ تو لہذا اس کے ریزن کیا دیتے ہیں کہ جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں سگریٹ تنگ کرتا ہے، نیکوٹین تنگ کرتی ہے، تو جب تک وہ سگریٹ نہ پئیں تو ہمیں چین نہیں آتا، تو اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بغیر چائے کے ہم رہ نہیں سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کچھ کہتے ہیں ہمیں پیاس ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو لہذا ناظرین یہی تو روزے کا مقصد ہے. اگر روزے سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی سردیوں کے روزے ہوں اور روزہ چھوٹا ہونا چاہیے، سردی ہونی چاہیے تاکہ روزے کا احساس نہ ہو. دیکھیں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ لیکن روزے کا احساس ہونا بھی اچھی بات ہے، پیاس کا لگنا بھی اچھی بات ہے، بھوک کا لگنا بھی اچھی بات ہے، تاکہ نفس کے اوپر مجاہدہ تو ہو، نفس کے اوپر مشقت تو ہو، نہ کہ یہ کہ جی افطاری کے وقت اتنا کھا لیا جائے کہ آپ جو ہے سحری تک جو ہے ڈکاریں ہی آپ کو آ رہی ہیں، پھر سحری میں آپ اتنا کھا لیں کہ سارا دن جو ہے آپ کو بدہضمی ہو جائے، تو وہ روزے کا پھر مقصد فوت ہو جاتا ہے ناظرین. وہ پھر روزے کی جو نورانیت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. وہ اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ ہم نے روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم نے اپنے نفس کو کمزور کرنا ہے، اپنی شہوتوں کو مغلوب کرنا ہے. ہمارے اوپر جو شہوتیں غالب ہو چکی ہیں، حیوانیت غالب ہو چکی ہے، اس کے اوپر روحانیت کو غالب کرنا ہے. وہ تو جب تک نہیں ہوگا جب تک ناظرین ہم اپنے نفس کے خلاف نہیں چلیں گے. تو یہ ہرگز کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ افطاری میں نہ کھائیں، آپ سحری میں نہ کھائیں. بالکل کھائیں، اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے. اور یہ بھی مسلمانوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے. اس امت پہ اللہ نے کرم کیا. پچھلی امتوں کے اندر دیکھیں اور اسلام کے شروع کے اندر بھی جو ہے وہ جب کھانا آپ افطاری کر لیتے تھے تو جب تک آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ سو گئے تو آپ جو ہے پھر آپ کا روزہ شروع ہو گیا. ایک صحابی ہیں وہ آتے ہیں سفر سے اور بیچارے بڑے تھکے ہوئے پیاسے، اور وہ گھر میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ افطار کے لیے کچھ ہے؟ تو ان کی بیوی کہتی ہے نہیں افطار کے لیے تو کچھ نہیں ہے. تو وہ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں. بیوی کہتی ہے آپ انتظار کریں، میں کہیں سے کچھ لے کے آتی ہوں. اور اسی دوران جو ہے وہ تھکاوٹ سے ان کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں. اور جب وہ سو جاتے ہیں تو ان کی بیوی آتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہ سو رہے ہیں تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہیں. ان کو کہتی ہیں کیا کیا آپ نے کہ اب آپ کا دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا؟ تو لہذا جب دوسرا دن کا روزہ بھی شروع ہو گیا تو دوسرے دن وہ بیمار ہو گئے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے جو ہے پھر اسلام میں اس بات کو اور پھر شریعت نے اس کو حلال قرار دیا، جائز قرار دیا کہ آپ غروب آفتاب تک کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ اپنی رات کو جو ہے روزے کو پورا کرو صبح صادق سے لے کر رات تک. اور پھر رات کو جو ہے اجازت دے دی کلوا واشربوا کہ کھاؤ پیو، لیکن منع کیا ہے کہ اسراف مت کرو، حد سے زیادہ تجاوز مت کرو. تو لہذا جبھی روزے کی برکات حاصل نہیں ہو رہی. اگر سارا دن بیٹھ کر دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی روزہ صبر کا درس دیتا ہے. اگر ہم اپنے غصے کے اوپر صبر نہیں کر رہے، اگر ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے، اگر روزے دار ہو کر جو شخص روزے دار ہو کر برے الفاظ کہتا ہے، من لم یدع قول الزور، حدیث میں آیا کہ قول الزور یعنی بری باتیں، گالیاں، جھوٹی قسمیں، ہر چیز اس میں شامل ہے. اس میں ہر قسم کا جھوٹ زبان سے متعلق، قول الزور سے متعلق کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو زبان سے جو ہے اس کو نقصان دے رہی ہے دوسرے کو، جو گندی باتیں، فحش باتیں کرنا، گالیاں دینا، اور جو ہے لہو و لعب کے اندر مبتلا ہو جانا، اور اسی طریقے سے غیبت کرنا، اسی طریقے سے چغل خوری کرنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں. تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا ناظرین، تو صبر کس چیز کا ہے؟ صبر اس کا ہے کہ اپنے پیٹ کو عادی بنانا ہے. اس کو یہ نہیں، جیسے دیکھیں آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر رمضان مبارک کا مہینہ نہ ہو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی ان کو بھوک کا اور پیاس کا احساس نہ ہو. کیوں کہ ہمیں تو بھوک تھوڑی سی لگتی ہے، ہم کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں. جیسی پیاس لگتی ہے ہم فوراً کوئی ڈرنک پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں. ہم تو بالکل، ہمارے اندر تو برداشت ختم ہو چکی ہے، ہماری تو ٹریننگ یہ ہو چکی ہے. وہ تو ہمارے بزرگ تھے کہ جن کے ہاں ٹائم ٹیبل ہوتا تھا کہ بھئی صبح انہوں نے ناشتہ کرنا ہے ہلکا سا، دوپہر کو تھوڑا سا ہلکا سا کچھ کھانا کھانا ہے، پھر شام کو جلدی کچھ کھانا ہے. بس
وہ تھوڑی ہر وقت جو ہے ان کا منہ چلتا رہتا تھا، وہ تو لیکن آج کے دور کا انسان اور خاص طور پہ جو ویسٹ کا انسان ہے اور یہاں کے رہنے والے، ان کو تو ہر وقت بھوک لگ رہی ہوتی ہے، صبح سے لے کے شام تک، رات تک، اور جو ہے ہر وقت ان کو کھانا کھانا ہے، ان کو جو ہے جنک فوڈ کھانا ہے، ان کو ڈرنک پینی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ناظرین اب رمضان ٹریننگ کے لیے آیا ہے، رمضان اس کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ بھائی نہیں، آپ کا روزہ ہے، آپ نے اپنا کھانا پینا سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ شہر الصبر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم پورا رمضان کا مہینہ صحیح طور پر اصولوں کے مطابق گزاریں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ ہمارے اندر جو ہے صبر پیدا ہو جائے گا، اور صبر تو بہت بڑی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو بھی صبر عطا فرمائے، اور ہر شخص کو صبر عطا فرمائے۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اب دیکھیں صبر کی 3 قسمیں ہیں ناظرین۔ سب سے پہلے صبر کیا ہے؟ الصبر عند الاطاعہ، کہ اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا، اب آپ روزہ رکھا آپ نے، اب روزہ رکھنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ برداشت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ صبر کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے تراویح نہیں پڑھی جا رہی تھی، تکلیف ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اطاعت کرنے میں بھی مشقت ہوتی ہے، اور اس مشقت کو جو برداشت کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صبر علی الاطاعہ۔ اور پھر دوسرا ہے صبر علی المعصیہ، کہ معصیت کے اوپر صبر کرنا۔ وہ کیا ہے ناظرین؟ وہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو بچا رہے ہیں، آپ اپنے دل و دماغ کو گندے خیالات سے جو ہے وہ پاک رکھ رہے ہیں، آپ جو ہے کوئی گناہ کا موقع آیا آپ گناہ نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، آپ جو ہے وہ معصیت سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، آپ نے صبر کر لیا، اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ۔ اور پھر تیسرا ہے صبر جو ہے علی المصیبہ، مصیبت کے اوپر صبر کرنا، کہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس پہ صبر کر رہے ہیں۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے وہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ جس وقت صدمہ آئے اسی وقت جو ہے صبر کرنا ہے، اور اللہ کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کے اندر راضی ہیں کہ جو ہو گیا ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب کیا ہے کہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی مالی آفت ہے، کسی قسم کا اور کوئی آپ کو نقصان ہو چکا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر انسان جو ہے صابر بنتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صابر ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، تو یہاں پر اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ایمان والو صبر کرو۔ تو صبر جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے اتنے سالوں کے رمضان کے روزے رکھے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر اگر صبر کا جذبہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے۔ دیکھیں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں، آپ کسی کی برائی کریں، کسی کو گالی دیں، لیکن آپ صبر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرا روزہ ہے، مجھے جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرنا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں جیسے روزہ کھانے پینے کے، آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، آپ پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے نہیں پیتے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بھائی غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا جس طریقے سے کھانے پینے سے رکنا ہے، اسی طریقے سے غیبت سے، چغلخوری سے، فحش گوئی سے، بد کلامی سے، بدخوئی سے، ان ساری چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر اصل رمضان کے روزے کی جو ہے وہ برکات حاصل ہوں گی، روحانیت ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین رمضان کا مہینہ جس طریقے سے صبر کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے مواسات کا مہینہ بھی ہے، اور مواسات کا مطلب ہوتا ہے غمخواری کرنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ جب انسان بھوک اور پیاس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے، اور پانی کا نہ ہونا، ایک تو ہے نا پانی موجود ہے اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پی رہے، کہ اللہ نے منع کیا ہے
ایک ہے کہ پانی ہی نہیں ہے، کئی دن تک لوگ جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھوک ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے۔ اور مواسات کا مطلب ہوتا ہے غمخواری کرنا، احساس کرنا، جو اور لوگ ہیں جو غریب ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ان کے لیے صدقہ کرنا، ان کے لیے چیریٹی کرنا۔ یہ رمضان کے مہینے کے اندر، روزوں کے اندر اللہ نے ایک خاص کیفیت رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مجمع آیا، اور قبیلہ بنی مضر سے تعلق تھا ان لوگوں کا، اور بڑی بری حالت تھی، بھوک سے، پیاس سے، اور ان کے جسم پہ بڑے معمولی سے کپڑے تھے، وہ بھی گندے اور پھٹے ہوئے، اور اسی طریقے سے لاغر جسم والے، اور ان کے جسموں پہ صرف تلواریں لٹک رہی تھی، کافی دور سے سفر کر کے آئے، بری حالت تھی، اور انہوں نے کئی دنوں سے کھایا پیا نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر آپ مسجد میں آئے، اور آ کر آپ نے جو ہے وہ خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو یہ آیتیں تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہ بھوکے لوگ ہیں، ان کے جسموں پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، یہ پیاسے لوگ ہیں، یہ کافی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، مسافر لوگ ہیں۔ تو آپ نے اپیل کی کہ کوئی ہے جو ان کو کھلائے پلائے، یا جس کے پاس کوئی چیز ہو جو گھر سے لے کے آئے ان کے کھانے پینے کی۔ تو ناظرین تھوڑی دیر کے اندر تاندا بن گیا، اور ہر صحابی اپنے گھر سے جو اس کے گھر میں چیز تھی کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اور وہ لے کر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا رہے تھے، اور آپ کے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کا نور تھا، ایک خاص چمک تھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ جو انسان ایک اچھا راستہ اختیار کرتا ہے، اور راستہ اختیار کرتا ہے، اچھی بات کی تلقین کرتا ہے، اور لوگ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، لوگ اس بات پر عمل کرتے ہیں، تو جب تک لوگ اس راستے پہ چلتے ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر برا راستہ اختیار کرتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، لوگ اس برائی کو قبول کرتے ہیں، اس برے راستے پہ چلتے ہیں، تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس برائی کا بھی اس کے اعمال نامے میں وہ بدعمالیاں لکھی جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اچھی باتیں کرو، اچھے کام کرو، اور اچھی باتوں کی تلقین کرو، تاکہ لوگ جب تک اس پر عمل کرتے رہیں آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو، آپ کے لیے باعث اجر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ دیکھتے ہیں ہمارا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ کا۔ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب، میں نے یہ مسئلہ، یہ زکوٰۃ کے بارے میں ایک پوچھنا تھا آپ سے۔ جی وہ زکوٰۃ کا میں نے یہ پوچھنا کہ ایک میں نے پراپرٹی لی ہے پاکستان میں، وہ رینٹ پہ لگانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے میں نے آدھے پیسے پے کر دیے ان کو، اور آدھے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریمیننگ پیسے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ بھی پیسے پڑے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم نے 1 مہینے تک آدھے پیسے دینے ہیں۔ وہ پیسوں پہ پوچھنا تھا جو دے دیے ہیں یا دینے ہیں یا ہمارے پاس پڑے، کون سے پیسوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے ہماری؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ نیکسٹ کال دیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میں مفتی مقصود بول رہی ہوں۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ جی آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ماشاءاللہ۔ الحمدللہ 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 جی، بس جی دعاؤں کے لیے کہنا تھا، میری بہو کا آپریشن ہوا ہے آنکھ کا، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد اس کو، یعنی اس کی ریکوری ہو جائے۔ اللہ ان کو صحت دے جی۔ چیریٹی میں ابھی آپ کی اپیل جب شروع ہوگی تو شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ویسے میں نے آج شام کو، آج ہماری اپیل ہے شام کو۔ جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ جی، میں نے اس میں ویسے میں نے پہلے کر دیا ہے ابھی نا۔ بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو برکت دے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ آپ کو بہت برکت دے، دعا کریں جی، ضرور اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم شکر جی۔ اللہ۔ میں نے 2 سوال پوچھنے تھے۔ ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ آنکھ میں ڈراپس ڈالنے سے، آئی ڈراپس ڈالنے سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم
بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ پہلا عشرہ رمضان کا رحمت ہوتا ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا دوزخ کی آگ سے نجات کا. اور دعا جو پڑھتے ہیں پہلے عشرے میں پڑھتے ہیں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، دوسرا عشرہ مقصد کا اس کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے کے لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. جی تو اور ٹی وی بھی دکھاتے ہیں کہ پہلے عشرے کی یہ دعا ہے، دوسرے کی یہ، تیسرے کی یہ. تو مجھے کسی نے میسج بھیجا ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. رمضان کا تو پورا مہینہ ہی رحمت اور برکت اور دوزخ سے نجات کا ہوتا ہے، اس لیے کوئی کسی خاص عشرے میں کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے. کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم قاری صاحب. جی میں نے پوچھنا تھا. ہیلو جی میں سن رہا ہوں، بولیں. ہاں جی میں نے پوچھنا تھا، یہ جو تراویح وتر کا جو کہتے ہیں کہ ایک رکعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ جو ہم ایک رکعت پڑھیں گے اس کو ہم نے ثنا سے شروع کرنا ہے؟ ایک رکعت ثابت ہے کیا مطلب؟ ایک رکعت وتر سے. وتر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ تراویح کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں سوری، وتر. اچھا وتر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احناف ہم جو پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ 3 رکعت وتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جو ایک پڑھتے ہیں وہ اچھا اس کے بھی کئی الگ طریقے ہیں، وہ بھی خالی ایک رکعت نہیں پڑھتے، وہ بھی 3 رکعت وتر 2 سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں. یعنی پڑھتے 3 ہیں لیکن 2 سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وتر جو ہے جو حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں تو ان کو 3 رکعت وتر پڑھنا چاہیے. وتر کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا پہلے وتر کے طریقے سے شروع کر لیتے ہیں. دیکھیں وتر کا طریقہ کار یہ ہے کہ رمضان میں جو وتر پڑھا جاتا، وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اگر آپ جماعت کے ساتھ آپ نے تراویح پڑھی ہے اور آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو امام جو ہے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کے ہاتھ اٹھائے گا، پھر ہاتھ باندھے گا اور خاموشی کے ساتھ دعائے قنوت پڑھے گا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے اور جو ہے وہ آپ کی جو ہے سجدہ کر کے آپ کا وتر ہو گیا. اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اکیلے پڑھنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ 3 رکعت وتر پڑھیں گے ایک سلام کے ساتھ، جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا، رمضان زکوٰۃ کے بارے میں میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے ایک پراپرٹی خرید لی اور اس کی آدھی قیمت دے دی ہے. آدھی قیمت انہوں نے اس کی دینی تھی، لیکن یہ جو حالات چلیں ان حالات کی وجہ سے وہ اس کی آدھی قیمت نہیں دے سکے اور وہ پیسے ابھی ان کے پاس ہیں. تو اور وہ پراپرٹی انہوں نے لی ہے کہ اس کو رینٹ پہ چڑھانا ہے. تو لہذا اب کیا کریں کہ وہ اس پیسے کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا دیکھیں، اس لیے زکوٰۃ آپ کو اس رقم پہ نہیں دینی کیونکہ آپ ایک معاہدہ کر چکے ہیں اور معاہدے میں بھی آدھی رقم آپ دے چکے ہیں اور یہ پیسے بھی آپ نے دینے تھے. اب اصولاً یہ پیسے جو ہے وہ جس سے آپ نے پراپرٹی خریدی ہے یہ رقم اس کی ہے اور آپ نے رقم اس کو ٹرانسفر کرنی ہے، تو حالات کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے. تو اب جو ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی. ٹھیک ہے، اگر آپ پراپرٹی نہیں خریدی ہوتی آپ نے، یعنی آپ نے بیانہ بھی نہیں دیا ہوتا، آدھی رقم بھی نہیں دی ہوتی، صرف معاملات کیے ہوتے لیکن کوئی ٹرانسفر وغیرہ نہیں ہوئی ہوتی پراپرٹی آپ کے نام پر، تو پھر تو آپ کو اس رقم پہ زکوٰۃ دینی تھی. لیکن اگر پراپرٹی کے ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے اور آپ نے آدھی قیمت بھی دے دی ہے، پراپرٹی اب آپ کی اور آپ نے یہ پیسے اس کو دینے ہیں، تو لہذا اب جو ہے یہ پیسے آپ کے پاس امانتاً ہیں اور اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی، اس کو دینی ہے جس نے پراپرٹی بیچی ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا، یہ جو پراپرٹی آپ نے خریدی ہے رینٹ پہ دینے کے لیے خریدی ہے، جب تک یہ رینٹ پہ چڑھے گی نہیں اور جب تک اس کی رینٹل انکم شروع نہیں ہوگی، تو جب اس کی رینٹل انکم شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو اس کی جو رینٹ آتا ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی تمام اخراجات کو ڈیڈکٹ کرنے کے بعد. دوسرا، صحت کے لیے مسز مقصود نے کہا ان کی بہو کی آنکھ کا آپریشن ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اچھا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں آپ دوائی ڈالتے ہیں، آنکھ میں آپ سرما لگاتے ہیں، تو دوا ڈالنے سے، آئی ڈراپس ڈالنے سے اور سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح میری بہن کہتی ہیں کہ کسی نے ان کو کہا ہے کہ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا عتق من النار کا ہے، اور یہ جو دعائیں ہیں یہ دعائیں بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں.
اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، اور یہ رمضان کے آخری شعبان کی آخری رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے تھے، کافی لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول رحمہ و اوسط مغفرہ و آخر عتق من النار، کہ یہ اس حدیث کے اندر یہ بات فرمائی کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا عتق من النار کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کے اندر 2 چیزیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اور 2 چیزوں سے پناہ چاہو، اور جس چیز کو طلب کرنا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، کہ اللہ ہم آپ کے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اور وَأَعُوذُ بِکَ مِن سَخَطِکَ وَالنَّارِ، اور اے اللہ ہم آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں کس سے؟ جہنم سے اور آپ کی ناراضگی سے۔ تو لہذا پھر فرمایا کہ کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب یہ جو دعائیں ہیں رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اسی مفہوم کی دعائیں قرآن میں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ بھی احادیث سے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہوں۔ تو یہ تو وظائف ہیں، اور یہ مختلف احادیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، اور مختلف مواقع پہ ان دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو خاص طور پہ اللہم اجرنا من النار یا اللہم انک عفو کریم، تو علماء نے ان کو جمع کر دیا صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگ جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ تو بھائی احادیث سے تو ثابت ہیں، جبھی تو ہم پڑھتے ہیں، تو باقی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جو احادیث ضعیف ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حدیث صحیح اور ایک ہوتی ہے حدیث ضعیف، اور حدیث ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث تو ہوتی ہے، اور اس کا ذوق جب ختم ہو جاتا ہے کہ جب اور راویوں سے بھی وہ حدیث بیان ہوئی بھی ہو، اور اس کے اندر جو ضعف ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کے اندر ایسا راوی ہوتا ہے جو مجہول ہوتا ہے، یا اور کوئی اس کی سند کے اندر ضعف ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کو حدیث ضعیف کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ حدیث ہوتی ہے، لیکن اس سے احکام آپ شریعت کا کوئی جو حکم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی فرض واجب آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ ہاں فضائل کے اندر اور اس مفہوم کی احادیث، صحیح احادیث بھی موجود ہیں۔ جب صحیح احادیث بھی موجود ہیں اور یہ بھی حدیث ہے، تو اب اس حدیث کو بھی ہم اسی درجے کے اوپر مانیں گے کہ بھئی یہ حکم اور یہ مفہوم اور احادیث کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو لہذا اس کا جو ذوف ہے وہ ان احادیث کی روایت کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ باقی یہ علماء کی باتیں ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کیوں کنفیوز کرتے ہیں، کیا اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے کنفیوز کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی کو کہا کہ بھئی یہ عشرہ رحمت کا نہیں ہے، اور یہ عشرہ جو ہے اس طرح سے ایسے نہیں ہے، تو یہ کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ دعائیں جو کر رہے تھے بھئی ایسے دعائیں، تو بھئی یہ تو عمل کے اوپر ڈالنے کے لیے ہے نا، کہ تاکہ انسان عمل کرے، اس کے اندر جذبہ پیدا ہو اور وہ کرے۔ ہاں کوئی ایسا کام ہو جو شریعت کے خلاف کیا جا رہا ہے، کوئی ایسا کام ہو جو روزے کے رمضان کے منافی کیا جا رہا ہے، تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، آپ روکیں اس سے، آپ کو منع کرنے کا حق ہے، وہ معروف ہے۔ اور امر بالمعروف کرنا، اچھائی کی دعوت دینا، نہیں عن المنکر، وہ منکر ہے، اور منکر سے روکنا چاہیے۔ تو یہاں تو کوئی منکر نہیں ہے، یہاں پہ کسی قسم کا کیا منکر ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نہیں تم نے جو ہے یہ دعا نہیں پڑھو گے تو تمہارا روزہ نہیں ہوگا، تو اب یہ بات آپ ضرور سے پوچھیں گے بھئی آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں اگر یہ دعا نہیں پڑھتا تو میرا روزہ نہیں ہوگا؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، پھر آپ اس کو منع کریں گے۔ یہ تو دعائیں ہیں، اور دعا تو کسی بھی عرب لوگ جو ہیں، اب دیکھیں وہ تو پتہ نہیں اپنی زبان، عربی ان کی زبان ہے، وہ کون سی دعائیں، کیسی دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں، جیسے ہم اردو کے اندر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا اسی طرح سے جو ہے اس پر حکم نہیں لگایا جاتا کہ بھئی یہ دعا آپ نے کیوں مانگی، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دعا تو انسان اپنی ضرورت کے تحت مانگتا ہے نا۔ دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی صحت الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی۔ اور جو بیمار بھی ہیں، ابھی بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ بہت سارے سوال تو ہم مل گئے ہیں جواب میں۔ مجھے بھی ایک تراویح کے یہ سوال ہے، جیسے کوئی بچہ گھر میں پڑھاتا ہے تو وہ کہیں سے اس سے رک جاتا ہے،
تو اس کے لیے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سپارہ پکڑ کے تو وہ اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب لیدر ساکس جو ہوتی ہیں وہ پہن کر وضو کریں، اس کے بعد اگر وہ اتار دیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ جب آپ نے اتار دی نا، دیکھیں جب آپ نے وہ مسا، وضو تو رہتا ہے لیکن وہ جو مسا ہے اب دوبارہ آپ وضو کر کے، یعنی بغیر وضو کے، میں آج اس کو میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں تھوڑا سا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ اگر کسی نے زکوٰۃ دینا ہے، اس پہ ڈیو ہے زکوٰۃ، لیکن وہ کسی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ اپنی جیولری میں سے کچھ بیچنا بھی نہیں چاہ رہی ہیں کہ وہ ان کے بچوں کے لیے رکھی ہے، تو کیا اس کی ماں دے سکتی ہے اپنی بیٹی کو کہ تم دے دو اس وقت یہ زکوٰۃ؟ ہاں دے سکتی ہے، کیوں نہیں دے سکتی؟ بالکل دے سکتی ہے. جی بالکل ماں دے سکتی ہے، شوہر دے سکتا یعنی ہے. ماں اپنی بیٹی کو دے سکتی ہے کہ ماں وہ بیٹی کو بالکل دے اپنی طرف سے میں زکوٰۃ؟ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماں بیٹی کو دے سکتی ہے کہ بھئی یہ لو پیسے اور اپنی زکوٰۃ ادا کر دو، اور ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتی ہوں، تو بالکل یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویسا میں یہ پوچھنا سا کہ میں نا کبھی 10 سے 8 ترابیاں پڑھ لینی ہوں، گناہ تو نہیں ہے گا؟ کی کر لینے تسی؟ ترابیاں دا پوچھنا ہے. تراویاں تسی کی کر دیو؟ 8 پڑھ لینی ہے، کبھی 10 پڑھ لینی ہے. چلو ٹھیک ہے، میں تو دسنا جی. مطلب ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی آپ بات کریں، میں کر رہا ہوں آپ سے بات. جی جزاک اللہ. جی فرمائیں حضرت، آپ آن ایئر ہیں، بات کریں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، تو ایک تو جی یہ عرض کرنا تھا کہ جو یہ تراویح کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں احناف کے نزدیک تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک اجازت ہے کہ کوئی تراویح پڑھا ہو، پیچھے سے کوئی قرآن پکڑ کے اس کو سن لے اور اس کو غلطی بتا دے. اچھا، اب اس کے اندر یہ ہے کہ آج کل کیونکہ حالات ایسے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے، اور کئی حکم آپ دیکھیں نماز کے جو حکم ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ صفوں کا، فاصلے کا، اور مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی، گھروں میں ہو رہی ہیں. اسی طرح سے تراویح بھی اب لوگ گھروں کے اندر اگر تراویح پڑھ رہے ہیں، کسی کو قرآن یاد ہے، تو دوسرے ائمہ کے نزدیک کیونکہ جائز ہے اور ان کے ہاں اس کی اجازت ہے، تو ایسے حالات کے اندر جو دوسرے ائمہ ہیں ان کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا اور ان کے قول کو اختیار کر لیا جائے گا. اور ان کا قول یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پیچھے کوئی کھڑا ہو کے قرآن سے اگر وہ عمل کثیر نہیں کرتا اور قرآن کے اوپر اس نے کوئی نشان لگایا ہوا ہے اور اس کی کوئی بے حرمتی نہیں کرتا اور پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، اور جیسی وہ رکوع میں جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی یا تو سامنے اس نے کوئی ٹیبل رکھا ہوا ہے وہاں رکھ دیتا ہے، یا چھوٹا ہے تو اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے، یا موبائل فون ہے تو موبائل فون کو جیب میں رکھ لیتا ہے، تو عمل کثیر سے بچے. عمل کثیر کیا ہے کہ کوئی خارجی آدمی دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ بھئی وہ لگے کہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو دوسرے ائمہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے آج کل کے حالات کے مطابق اگر لوگ گھروں میں تراویحوں کا اہتمام کر رہے ہیں تو اس طرح دوسرے ائمہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے قرآن پیچھے سے دیکھ کر کوئی پڑھ کے اور لقمہ اس کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا ساکس کے اوپر دیکھیں، آپ نے وضو کیا، پورا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے ساکس پہن لی، چمڑے کی ساکس پہن لی یا موٹی ساکس پہن لی. اب آپ ظہر کا وقت آیا تو آپ نے ظہر کے لیے وضو کرنا، آپ نے ظہر کے لیے وضو کیا اور آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر مسح کر لیا. ٹھیک ہے. اب عصر سے پہلے آپ نے ساکس کو اتار دیا تو اب آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور آپ کا مسح بھی ختم ہو گیا. اب آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا، دوبارہ سے ساکس پہننی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ظہر سے پہلے یعنی آپ کا جو ہے وضو ٹوٹنے سے پہلے مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا
آپ نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا. جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے اب اور آپ نے وضو ٹوٹنے کے بعد ساکس کو اتار دیا تو اب آپ کو جو ہے وہ دوبارہ آپ ساکس پہن لیں اور پھر وضو کریں گے اور پھر دوبارہ سے مسح کریں گے تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پھر آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی، اس بات کو سمجھیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے آدھے گھنٹے بعد ساکس اتار دی. اب جب ساکس اتاری ہے تو اب کیونکہ اس کا تو وضو تھا نا، اس کا وضو تو ٹوٹا نہیں تھا، تو وہ دوبارہ پہن لے، کوئی بات نہیں. اور جو ہے لیکن وضو ٹوٹنے کے بعد اگر ساکس اتاری ہے تو پھر جو ہے وہ ساکس بھی وہ وضو بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اب دوبارہ سے اس کو وضو کرنا ہوگا، دوبارہ سے جو ہے وہ ساکس اس کو پہننی ہوگی. زکوٰۃ جو ہے وہ میں نے اس کا مسئلہ بتا دیا کہ جی اگر کوئی کسی کی طرف سے ادا کرے تو بالکل زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اور تراویح جو ہے، دیکھیں تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے اور ہمارے نزدیک کیونکہ ہم 20 رکعتیں پڑھتے ہیں اور شوافی کے نزدیک بھی 20 ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 20 ہیں. باقی جو باقی اور ائمہ، یہ 3 ائمہ کے نزدیک تو 20 رکعتیں ہی ہیں، تو لہذا 20 رکعتیں تراویح پڑھنی چاہیے. جو آدمی اگر بیمار ہے اور اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر تراویح جو ہے وہ پھر کیونکہ سنت موقدہ ہے تو کسی مجبوری کے تحت، بیماری ہو، سفر ہو، ٹریولنگ ہو، کسی مجبوری کے تحت پھر اگر آپ نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی آدمی عادت بنا لے وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے، کوئی اور ایشو نہیں ہے اور وہ ایسے سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کال ہے یا دعا کر لیں؟ اچھا ناظرین، ایسا ہے کہ بالکل پروگرام کے آخری منٹ میں آج امہ چیریٹی انٹرنیشنل کی لائیو اپیل ہے. ہماری رمضان کی یہ پہلی اپیل ہے جو کہ انشاءاللہ 7:30 بجے شروع ہوگی. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے، صبح تک رہے گی 3 بجے تک، تو اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور دوسرے لوگوں کو، ساتھیوں کو بھی بتائیں کہ وہ امہ چیریٹی انٹرنیشنل کی لائیو اپیل میں شامل ہو. دعا کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کی رمضان کی عبادات کو قبول فرما. اللہم تقبل منا صیامنا و قیامنا و رکوعنا و سجودنا وجعلنا من اتقائک من النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کی عبادات کو قبولیت عطا فرما، رمضان کی برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما. یا اللہ تو ہم سب پر اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو ناظرین آپ سے 7:30 بجے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. رمضان